وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 102۔ سامعین کرام، آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے دین اسلام کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون۔ بس اس کا غلبہ صرف انہی لوگوں پر ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو کچھ وہ نازل فرماتا ہے، تو کفار کہتے ہیں کہ آپ تو بس اپنی طرف سے گھڑنے والے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ آیتوں کے اتارنے اور بدلنے کی حکمت نہیں جانتے۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 102، لفظی ترجمہ۔ قل نزلہ روح القدس، آپ کہہ دیجئے کہ نازل کیا ہے اس کلام کو روح القدس نے۔ جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے۔ من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ مضبوط کر دے یہ وہی ایمان والوں کو، وہدن ان کے لیے ہدایت ہے، وبشریٰ للمسلمین، اور خوشخبری ہے سر جھکانے والوں کے لیے۔ اللہ۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق سے یہ سبق پیوستہ ہے، اور گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا جو کلام الہی کے بارے میں شک میں مبتلا تھے اور اس کو اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں سمجھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خوب بد را بہانہ بسیار، آپ کو ایک بات نہیں ماننی ہوتی تو مختلف طریقوں سے آپ اس کو بہانے بنا کے رد کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ مشرکین کا ایک اعتراض اسی سلسلے میں تھا۔ آج اللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں، اس اعتراض کے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے نزلہ روح القدس ہے، نازل کیا ہے اس کلام کو روح القدس نے، یعنی یہ گھڑا ہوا کلام نہیں ہے، یہ جبرائیل امین لے کے آئے ہیں آپ کے رب کی طرف سے، اور اس میں حق اور سچ ہے، بالحق ہے،
یہ وقت کی ضرورت ہے نمبر 1، اور یہ حق ہے اور یہ سچ ہے۔ تو اس کا اب ضرورت کیا تھی کہ جو ایمان والے ہیں ان کو مضبوط کر دے۔ ایمان والے کون ہے سامعین اکرام؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود واحد بنانے والے ہیں، آخرت کی زندگی پر یہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ وہی آپ دیکھیں کہ ایمان والوں کی وہ صفات جو کہ سورہ بقرہ کے اول میں بیان کی گئی تھی، الذین یؤمنون بالغیب وما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ 4-5 صفات جو بیان کی گئی ہیں کہ نہ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ تو یہ ایمان والے ہیں، یعنی ان کو مضبوط کر دے۔ سامعین اکرام، اسلام اور دین اسلام جو ہے یا توحید جو ہے یہ ہماری فطرت کی بات ہے، یعنی یہ فطرت میں موجود ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامعین اکرام، اگر کوئی اس کو اپنی فطرت میں نہیں پاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے گرد و غبار چھایا ہوا ہے، یعنی اس کے دل و دماغ پہ گرد و غبار چھایا ہوا ہے، کفر اور شرک کے اندھیرے ہیں، نفاق کے اندھیرے ہیں، تبھی اس کو توحید میں کچھ شک لگ رہا ہے۔ یہ شک نہیں ہے، یہ یقینی بات ہے۔ تو ایمان والا، دیکھیں، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ جو ہے وہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ، اس کو پکارنا، یہ ہماری فطرت میں ہے سامعین اکرام۔ اس میں ہم بات کر بھی چکے ہیں پہلے۔ بہرحال تو ان کو مضبوط کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنے والے ہیں، تو یہ جب کلام نازل ہوتا ہے تو یہ تو اسی کی طرف دعوت دیتا ہے، تو ان کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ ہاں، میرا پروردگار، میرا رب، میرا مالک، میرا معبود وہی ہے، ایک اللہ ہے جو میری دل کی آواز بھی تھا اور یہ فطرت، یہ اب قرآن میں بھی آ گیا ہے۔ پھر اس میں ہدایت ہے، یعنی بنیادی جو اس کی ضرورت ہے یہ ہدایت ہے۔ کلام اللہ جو نازل ہوا ہے نا سامعین اکرام، یہ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس میں ہدایت ہے۔ اور اس کتاب کی شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہدن، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ سامعین اکرام کتاب ہدایت ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے افسوس کس بات کا ہے؟ افسوس کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، اپنے اللہ کو بھول گئے، پھر نتیجتاً اپنے آپ کو بھول گئے، اور تو نسوا اللہ فانساہم انفسہم۔ تو اب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو آپ نے بھلا دیا بحیثیت مقصود، معبود، محبوب، مطلوب، ان حیثیتوں سے اگر اللہ تعالیٰ کو آپ نے بھلا دیا ہے تو قرآن آپ کے لیے کم از کم ہدایت نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ کو اگر آپ مقصود بنا لیں تو پھر آپ کو تقویٰ کی ضرورت ہوگی، آپ الرٹ ہو جائیں گے، آپ متقی بن جائیں گے، احتیاط کریں گے، ہر معاملے میں احتیاط کریں گے۔ تو جب احتیاط کریں گے تو پھر آپ کو ہدایت کی ضرورت ہوگی، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ہدن، اس میں ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں ہدایت ہے۔ اس کو ہم نے تو صرف کتاب ناظرہ بنا دیا ہے، کتاب حفظ بنا دیا ہے، بس بڑے فخر محسوس کرتے ہیں اپنے بچوں کو قرآن سے دور رکھ کے اور ان کے الفاظ کو رٹا کے۔ ان الفاظ پہ میرے سوچیں سامعین کرام، یہ صرف رٹے والی کتاب نہیں ہے کہ آپ اس کو رٹا کریں، ٹھیک ہے، اس کے فضائل ہوں گے اپنے، لیکن آپ اس کتاب کو اس کی حیثیت کے مطابق اس کو درجہ نہ دیں،
اور آپ طریقوں سے اس کو وہ کریں تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ دیکھیں ایک آسان سی میں مثال دیتا ہوں، انسان بیمار ہے، بنیادی طور پہ انسان بیمار ہے تو اس کے لیے پھر شفا کی کتاب نازل ہوئی ہے، اس میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ او کما قال۔ سینوں میں جو امراض ہیں سامعین کرام تو ان کے لیے یہ شفا ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ کتاب شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ جو دلوں میں امراض ہے، اب ایک مریض ہے، ایک خطرناک موڑ پہ ایک مریض ایک مرض میں مبتلا ہے اور اندرونی طور پہ وہ بیماری پھیل رہی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کینسر لے لیں یا ہیپیٹائٹس سی لے لیں یا کوئی اور اس قسم کی بیماری جو بظاہر اس کی علامات کم ہیں، اندرونی زیادہ ہیں۔ تو آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر بڑا قابل ڈاکٹر ہے، اس سے آپ نسخہ لکھوا لیتے ہیں، دوائیاں اور پرہیز وغیرہ، وہ نسخے پہ سارا وہ لکھ دیتا ہے۔ پھر اس نسخے کو آپ ایک خوبصورت غلاف بنا کے اس کو صبح و شام چومیں یا اس کے جو مضمون ہے، جو دوائیاں ہیں، اس کو رٹ لیں، حفظ کر لیں اس کو، اور صبح شام وہ پڑھتے رہیں، تو کیا خیال ہے بیمار کا کیا حال ہوگا؟ کوئی علاج ہوگا؟ نہیں۔ تو یہ سامعین اکرام تھوڑی سی سوچنے کی باتیں ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے لمبے چوڑی مثالیں دے کے اس سادہ سی بات کو بیان کیا جاتا ہے تو تھوڑا دکھ تو ہوتا ہے نا، کہ یہ دیکھو کتنے مثالیں اس کے لیے، مثالوں کے ذریعے اس کو سمجھایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے بھی مثالیں دی ہیں، لیکن یہ تو ایک بالکل ایسی بات ہے کہ اس میں مثالوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تھوڑا سا خود آدمی سوچے کہ بھئی یہ میں کیا کر رہا ہوں اس قرآن کے ساتھ اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو اس میں ہدایت ہے بنیادی طور پہ۔ اور دوبارہ میں یہ مضمون خلاصے کے طور پہ کہوں کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھول گئے ہیں سامنے کا، اپنے آپ کو بھول گئے ہیں، اپنے اللہ کو ہم نے بھلا دیا ہے، اپنے مقصد حیات کو ہم نے بھلا دیا ہے اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ہیں۔ پھر کتاب، توحید، قرآن، جنت، دوزخ، رسول کی اطاعت، ان سب سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے سامعین کرام۔ اور جو وہ اسلام پہ ہم عمل کر رہے ہیں وہ ہمارا خود ساختہ اسلام ہے۔ ٹھیک ہے بعض قرآن پہ اگر ہم عمل کرتے بھی ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس سلسلے میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست وعید نازل کی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کر دیتے ہو، بعض پہ عمل کرتے ہو بعض پہ نہیں کرتے؟ فما جزاؤ، پس کیا ہے بدلہ، من یفعل ذلک منکم، جو تم میں سے ایسا کرے، الا خزی فی الحیات الدنیا، اس کے لیے شرمندگی ہے دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ان کو شدید عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ سامعین کرام یہ کون لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف؟ یہ ہماری طرح کے لوگ ہیں، یہ ہماری طرح کے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا تھا۔ اصل میں حقیقت میں بات یہ ہے، ایک جملہ میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں، دین جو بھی ہے، جتنا بھی ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں یہ دین نہیں ہے، یہ ہماری خواہشات ہیں۔ دین کو، قرآن کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ میں آپ کو اکثر مثال دیا کرتا ہوں داڑھی شریف کی۔ داڑھی اکثریت تو داڑھی نہیں، یعنی داڑھی نہیں رکھتی، اور ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو داڑھی رکھتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے، کبھی کیا، بعض تو اس میں پھر کھلواڑ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا کہ کس کس طریقے سے داڑھی کے خط بنوائے جاتے ہیں، کوئی ڈیزائن بنا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی فرنچ کٹ کو داڑھی کہہ رہا ہے، فرنچ کٹ کو، تو فرنچ کٹ ہے، یہ تو فرانسیسی کوئی طریقہ ہوگا،
محمد عربی کا طریقہ نہیں ہے فرینچ کٹ سامنے نکلا. لیکن میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. ورنہ داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے. یعنی داڑھی رکھ کے کوئی شخص مسلمان نہیں بن جاتا، یہ بھی یاد رکھیں. دین کو آپ نے پورا لینا ہے، دین کو پورا لینا ہے. بہرحال داڑھی کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ داڑھی کے ساتھ پھر ہم جس طرح کھلواڑ کرتے ہیں، اور یعنی سنت طریقے کے مطابق داڑھی رکھنا ایک الگ بات ہے. پھر اس میں آپ اپنی مرضی چلاتے ہیں، کبھی آدھے انچ کی رکھ لی، کبھی 1 انچ کی رکھ لی، کبھی 1.5 انچ کی رکھ لی. تو کھلواڑ ہو گیا سامنے کا. یہ میں نے مثال کے طور، یہ زندگی کے تمام معاملات میں ایک جملہ میں اگر اس میں ایک اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں اس ایک جملے کا، کہ ہم دین کے تابع نہیں ہیں. دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. قرآن کا، سنت کا وہ حکم لیں گے جو ہمیں سوٹ کرتا ہو. جو ہمیں سوٹ نہیں کرتا اس کے لیے ہم ہیلے بہانے بنا دیں گے. اب دیکھیں بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کو نماز سے کوئی سروکار نہیں ہے نہیں ایسے. نماز اور یہ اعلیٰ طبقے اشرافیہ جو ہے، یہ نمازیں زیادہ پڑھتا ہے کہ غریب لوگ زیادہ پڑھتے ہیں. میں ایسی بات کر رہا ہوں. ورنہ نماز سارا دین میں نہیں ہے، سارا دین نماز نہیں ہے. اور بعض لوگ روزے نہیں رکھتے، اچھے لوگ جو ہیں وہ روزے نہیں رکھتے. پھر زکوٰۃ دینے میں تو خصوصی طور پہ بعض لوگ کتراتے ہیں. بینکوں میں بھیڑ لگ جاتی ہے جب زکوٰۃ کی کٹوتی ہوتی ہے. اپنے آپ کو قادیانی کہہ کے یا شیعہ کہہ کے آپ وہ نکلوا لیتے ہیں سرٹیفکیٹ. تو جملہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو اپنی مرضی کے تابع کر لیا ہے. آپ دیکھیں نا، گھر کی جو اکائی ہے، بیوی اپنی مرضی سے شوہر سے سلوک کرتی ہے. یہ میں تمام تقریباً اکثریت گھرانوں کی بات کر رہا ہوں. یہ ہمارا ایک قومی المیہ ہے، یہ صرف گھر کی اکائی کا نہیں ہے. یہ تو میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. دیکھیں بیوی شوہر کے حقوق بیوی پہ ہیں، بیوی کے حقوق شوہر پہ ہیں. دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے عام طور پہ، بلکہ اپنی خواہشات کے یہ تعلقات انہوں نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیے ہیں. بیوی کچھ بھی مطالبات اس کے پورے نہ ہوئے تو ناراض ہو جاتی ہے، بولنا بند کر دیتی ہے، سلام بھی بند کر دیتی ہے. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. تو شوہر جو ہیں وہ بھی اپنے ایک نظریات ہیں اس کے. تو بعض اوقات آپ دیکھیں تشدد کرتے ہیں، اور جس کی اسلام میں ایسی اجازت نہیں ہے تشدد کی. تو یہ میں نے مثال کے طور پہ، ورنہ ہمارا یہ قومی المیہ ہے سامعین کرام کہ قرآن اور سنت سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے. قرآن اور سنت ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے. ہم نے اپنے لیے اس کو ہدایت نہیں سمجھا ہوا. بنیادی طور پہ ایک جملہ جو ہے وہ مجھے کہنے دیں. بنیادی طور پہ ہمارا دین کیا ہے، یعنی ہمارا طرز زندگی کیا ہے؟ وہ خواہشات نفس ہیں سامعین کرام. خواہشات نفس، بس جو جی میں آیا وہ کیا، جو پسند آیا بس وہ کیا. بچے دیکھیں والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ والدین کی کیا حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ اپنے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے دونوں پر جو ہے شفقت کے بازو جو ہیں ان پہ پھیلائے رکھو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو اف تک نہ کہو، نہ ان کو جھڑکو. آپ دیکھیں کتنی بعض اولاد جو ہے کتنی باتیں سناتی ہے اپنے والدین کو، پھر سلوک کیا ہو رہا ہے، والدین کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. اولڈ ہوم جو ہیں بن رہے ہیں بڑے شہروں میں، اولڈ ہوم بن رہے ہیں. بچہ جو ہے جوان اولاد ہو جاتی ہے، میاں بیوی اپنے بوڑھے والد کو چھوڑ آتے ہیں اولڈ ہوم. ابو ہم آپ سے ملنے آتے رہیں گے، والدہ کو چھوڑ آتے ہیں.
ہیلے بہانوں سے والدہ کو چھوڑ آتے ہیں، آپ کی وہاں زیادہ حفاظت ہوگی، وہاں مستقل ایک ڈاکٹر رہتا ہے، اور ہم تو آپ کے ساتھ آتے رہیں گے، ملتے رہیں گے، آپ کو مستقل نگرانی کی ضرورت ہے۔ آپ یعنی عمر کے اس حصے میں یعنی طریقوں سے والدین کو وہ کر دیا جاتا ہے، الگ کر دیا جاتا ہے، ہم الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام معاشرہ سامعین کرام مجھے کہنے دیں ایک باغی معاشرہ ہے، یہ مسلمان معاشرہ نہیں ہے، مسلمان معاشرہ نہیں، یہ ایک باغی معاشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قوانین سے، قرآن اور سنت سے یہ بغاوت کر چکا ہے۔ زبان سے تو کہتا ہے، لیکن زبان کا کیا ہے؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس پہ آپ ذرا سوچیں، یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا، کہ اس میں ہدایت ہے، ہدایت ہے مسلمین کے لیے۔ یہ دیکھیں ہدن اور بشرا للمسلمین کے الفاظ ہم نے پڑھے ہیں نا، اس میں ہدایت ہے، اور بات ہو رہی ہے کلام اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ قل نزلہ روح القدس، آپ کہہ دیجئے کہ اس کو تو جبرائیل امین لے کے آئے ہیں، ما ھذا کلام البشر، کسی انسان کا کلام تو نہیں ہے۔ انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ مضبوط ٹھوس بات ہے، قول فصل ہے، اور یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ ہم نے تو ہنسی مذاق بنا لیا ہے سامنے کرام، ہنسی مذاق ہم اس کو بنا چکے ہیں سامنے کرام۔ تو پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں، جو بھی مجھے سن رہے ہیں، جیسا بھی یہ معاشرہ ہے، پھر اگر ایسا معاشرہ ہے کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، تو جنت کا خیال جو ہے یہ دل سے نکال دے، ایک پھر دنیا میں پرسکون زندگی جینے کا خیال یہ اپنے دل سے نکال دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو تو یہ بھلا چکا ہے، اور سکون اور چین تو وہ اللہ کی یاد میں ہے سامنے کرام۔ بہت سے لوگ پریشان ہیں، آج معاشرہ پریشان حال معاشرہ ہے، بدحال معاشرہ ہے۔ ہر شخص جو ہے سکون چاہتا ہے، لیکن وہ اسے مٹیریل میں تلاش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے پیسے زیادہ ہو جائیں، آمدنی زیادہ ہو جائے، ذرائع زیادہ ہو جائیں تو ہو سکتا ہے چین ہو جائے، سکون۔ پیسے کی آمد کو یہ خوشخبری سمجھتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دیکھو اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہمیں بلا رہا ہے سلامتی کے راستے کی طرف، تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کر لیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کر لیں گے تو کیا ہوگا کہ ہم استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جواب دو، بات مان لو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات کو مان لو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں دعوت دے، لما یحییکم، اس میں تمہاری نجات ہے۔ تو سامعین کرام، امن، آتشی، سکون وہ اللہ کی یاد میں ہے۔ اور یہاں میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہدی و بشریٰ للمسلمین، کہ اس میں ہدایت ہے اور خوشخبری ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ جو سر جھکا دے، مسلم، جس کا سر جھک جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے، مسلم۔ اسلم، اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کو ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، جب ان کو کہا ان کے رب نے کہ سر جھکا دو، انہوں نے کہا میں نے سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، رب العالمین کے سامنے۔ تو اصل جو چیز ہے نا سامعین کرام، کامیابی کی جو دلیل بن سکتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ سر جھکا دینا ہے۔ ایک آیت اور میں آپ کی توجہ دلاؤں، ایک اور آیت کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ نجات کا راستہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ من اسلم، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، من اسلم وجہہ للہ، اللہ کے سامنے، وہو محسن، شرط یہ ہے
کہ یہ محسن ہے. کیا مطلب؟ محسن یہ مخلص ہے اور اس نے اپنا سر جھکا دیا تو اس کے لیے اجر ہے. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اس کے لیے اجر ہے رب کے پاس اور اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. سامعین کرام، میں مطلب یہ ہے کہ جو دعوت اللہ ہے تو اس سلسلے میں اپنی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بشرا، اس میں خوشخبری ہے للمسلمین، جو اپنا سر جھکا دے. اب خوشخبری جو ہے سامنے کرام یہاں اللہ تعالیٰ نے قید نہیں لگائی اور تفصیل بھی نہیں کی کہ بشرا خوشخبری کیسی خوشخبری ہے، دنیا کی ہے یا آخرت کی ہے. دوسری جگہ اس کا وہ ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ او کما قال. ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آخرت میں تو جنت دے گا، دنیا میں ایک بہت اچھی زندگی عنایت فرمائے گا اللہ تعالیٰ. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو احسنوا جو نیکوکار ہیں اس کے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ ہے، بھلائی ہے، اچھی زندگی ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامعین کرام. اور میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین. ترجمہ سنا دیجئے. قل نزلہ روح القدس من ربک، آپ کہہ دیجئے نازل کیا ہے اس کلام کو روح القدس نے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، بالحق یہ حق ہے، لیثبت الذین آمنوا تاکہ مضبوط کر دے ایمان والوں کو، وہدن اور اس میں ہدایت ہے، وبشری اس میں نصیحت ہے، للمسلمین مسلمانوں کے لیے. سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. Say, the Holy Spirit has brought it down from your Lord truthfully in order to stabilize those who believe and as guidance and good news for those who submit. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.